Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this session we will be discussing the topic provisions with respect to the name of companies. کہ کون کون سی provisions ہیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کی جو کمپنی کے نام سے متعلقہ ہیں. یہ provisions بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ کمپنی کا نام رکھنا مقصود ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکشن 37 سے لے کر سیکشن 41 تک جو پروویژنز ڈیل کرتی ہیں کمپنی کے نیم کے ساتھ اس کا بغور مطالعہ کریں. آئیے میں آپ کو سیکشن 37 جو ہے وہ پڑھاتا ہوں. سیکشن 37 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے پروہیبیشن آف سرٹن نیمز، کہ کچھ نام ایسے ہیں. یہاں پہ پہلا لفظ تو ہے پروہیبیشن کا نا جی. پروہیبیشن جو ہے اس سے مراد ہے بینڈ بائی لا، اور دوسری جو بات کی ہے وہ سرٹن نیمز کی بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نیمز جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کچھ نیمز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، یا کچھ ناموں کے جو پیٹرنز ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں کہ یہ ہم نے پرمٹ نہیں کرنے. اور یہ پرمٹ کس نے نہیں کرنے؟ یہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کہہ رہا ہے. آئیے پروسیڈ کرتے ہیں. سب سیکشن 1، نو کمپنی shall be registered by a name which in the opinion of the commission is inappropriate or deceptive or is designed to exploit or offend the religious susceptibilities of the people. یہ جو سیکشن جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ کسی ایسے نام سے رجسٹرڈ نہیں کی جائے گی جو کہ کمیشن کی اوپینین میں، یہاں پہ کمیشن سے جو مراد ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، کہ کمیشن کی اوپینین میں وہ نام جو ہے وہ ان اپروپریٹ ہے. ان اپروپریٹ کا لفظ جو ہے یہ بڑا انلمیٹڈ اسکوپ رکھتا ہے. اس میں امورل باتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں ایسی باتیں جو کلچر کے اگینسٹ ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور ایسی باتیں جو سوسائٹی کے نارمز کے اگینسٹ ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو ایسے نام جو ان اپروپریٹ ہیں وہ کمپنی کے نام نہیں ہو سکتے. دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جو کمپنی کا نام ہے وہ ڈسیپٹو نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈسیپٹو کیا چیز ہے؟ ڈسیپٹو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کو آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وہ سچ لگ رہا ہے. تو کوئی نام اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے جو کہ ڈسیپٹو ہو، جس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جائیں. اور اس کے بعد وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہو کہ وہ ایکسپلائٹ کرے. ایکسپلائٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس طرح کا جو سینس کریٹ کرے کہ اس سے جو لوگوں کی ریلیجیس سسپٹیبلٹیز ہیں، جو لوگوں کے مذہبی جذبات ہیں وہ مجروح ہوں. تو یہ سیکشن جو ہے سیکشن 37 اس کا سب سیکشن 1 وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی کسی ایسے نام کے ساتھ رجسٹر SECP کے پاس ہرگز نہیں ہوگی کہ جو نام ان اپروپریٹ ہو، جو نام ڈسیپٹو ہو، اور جو نام اس طرح ڈیزائن ہو اور اس طرح استعمال ہو کہ جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوں. دیکھیں اس کا سب سیکشن 2 جو ہے وہ بھی ایک خاص بات کہتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سیکشن 2 کہتا ہے اے کمپنی شیل ناٹ بی رجسٹرڈ بائی اے نیم آئیڈینٹیکل ود دیٹ بائی وچ اے کمپنی in existence is already registered. سب سیکشن 2 یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی کسی ایسے نام سے رجسٹر نہیں ہوگی کہ جس کے نام پر پہلے ہی ایک کمپنی رجسٹرڈ ہو. فار ایگزامپل ABC پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ پہلے ہی رجسٹرڈ ہے. اب کوئی اور شخص ABC پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں بنا سکتا. تو ABC جو ہے یہ ایک نام ہے جو پہلے استعمال ہو چکا.
اب جو نئے پروموٹرز ہیں, جو نئی کوئی کمپنی بنانا چاہتے ہیں لوگ, وہ یہ نام دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. اور سو نیئرلی ریزمبلنگ دیٹ نیم ایز ٹو بی کیلکولیٹڈ ٹو ڈیسیو. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کمپنی کا نام رکھنا ہے تو آپ ایسا نام نہ رکھیے کہ وہ ریزمبل کرے کسی ایسی کمپنی کے نیم کے ساتھ جو کہ پہلے ایگزسٹ کر رہی ہو. فار ایگزامپل اے بی سی ہے, اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دا اے بی سی لکھ لیں یا لکھ لیں A1 ABC. اس طرح کر کے بھی آپ نام جو ہے وہ کمپنی کا نہیں رکھ سکتے. اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ آئیڈینٹیکل نیمز ہو جائیں گے. تو بیسیکلی کمپنی کے پہچان میں مشکل کریٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے اس طرح کے نام رکھنے کی ممانعت جو ہے وہ کی گئی ہے. ویئر دا کمپنی ان ایگزٹینس از ان دا کورس آف بینگ ڈیزالوڈ اینڈ سگنیفائز اٹس کانسنٹ ان سچ مینر ایز دا رجسٹرار ریکوائرز. یہاں پہ ایک سچویشن انہوں نے دی ہے کہ اگر آپ کوئی کمپنی بنانا چاہتے ہیں اور آپ کمپنی کا نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں جو پہلے ہی ان ایگزسٹنس ہے, اس نام سے پہلے ہی ایک کمپنی ایس سی پی کے پاس رجسٹرڈ ہے, تو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ نام اس صورت میں رکھ سکتے ہیں اگر وہ جو پرانے والی کمپنی ہے وہ ڈیزالو ہو رہی ہو, وہ ختم ہو رہی ہو. اور وہ جو ڈیزالو ہونے والی کمپنی ہے اگر وہ پرمیشن دے دے, لکھ کر دے دے, تو پھر رجسٹرار جو ہے آپ کو اس نام کے ساتھ رجسٹر کر سکتا ہے. نیکسٹ جو اس میں سب سیکشن ہے وہ سب سیکشن 3 ہے. یہ بھی بڑا ڈیٹیلڈ سیکشن ہے, سب سیکشن ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ نام کے متعلق کیا ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں. ایکسپٹ ود دا پرائر اپروول ان رائٹنگ آف دا کمیشن. کہہ رہے ہیں کہ ماں سوائے کہ جب تک آپ حاصل نہ کر لیں پرائر اپروول آف دا کمیشن, آپ یہ جو نیچے ابھی جو بات کروں گا میں, جو نام آپ کو بتاؤں گا, وہ نام آپ نہیں رکھ سکتے. اگر وہ نام رکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پرائر اپروول لینا ہے کمیشن کی. ایکسپٹ ود دا پرائر اپروول ان رائٹنگ آف دا کمیشن, no company shall be registered by a name which contains any words suggesting or calculated to suggest the patronage of any past or present Pakistani or foreign head of state. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کمپنی کا نام رکھیں اور اس میں جو کمپنی کا نام ہے اس میں کسی پاکستانی پریزنٹ یا پاسٹ پریزیڈنٹ کا نام لکھیں یا کسی اور ملک کے پریزنٹ یا پاسٹ پریزیڈنٹ کا نام لکھیں. تو یہ تو ممانعت ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کب کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ اس کی ایس سی پی سے اپروول لے لیں تو پھر آپ وہ نام جو پریزیڈنٹ کا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں, ادروائز آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو بات کی گئی ہے کہ اور کون سے نام آپ نہیں رکھ سکتے. اینی کنیکشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اور اینی ڈپارٹمنٹ اور اتھارٹی آف اینی سچ گورنمنٹ. یہاں بھی جو کنیکشن ہے وہ نام کا ڈیولپ کیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے یا پروونشل گورنمنٹ سے یا کسی اتھارٹی سے. اس طرح ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ پروموٹرز یہ چاہتے ہیں کہ وہ نام ایسا رکھیں کہ اس میں پروونس کا نام آ جائے یا کسی پروونشل گورنمنٹ کا نام آ جائے یا کسی فیڈرل گورنمنٹ کا آ جائے یا کسی فیڈرل جو ادارہ ہے اس کا نام آ جائے یا پروونشل ادارے کا نام آ جائے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اس کی ممانعت ہے, وہ آپ نام نہیں رکھ سکتے. ہاں رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی اپروول ایس سی پی سے پہلے لے لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اپروول ضروری ہے. اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ دا ورڈ سجیسٹنگ اور کیلکولیٹنگ ٹو سجیسٹ اینی کنیکشن ود اینی کارپوریشن سیٹ اپ بائی اور انڈر اینی فیڈرل اور پروونشل لا. کہ آپ کوئی نام رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ نام جو ہے وہ اس طرح کا رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی کارپوریشن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے انیکٹمنٹ کے ذریعے سے بنائی ہے. تو یہ آپ نام رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی اپروول کمیشن سے لے لیں. اگر آپ کو اپروول نہیں ملتی تو آپ یہ نام بالکل ہرگز نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سجیسٹنگ اور کیلکولیٹڈ ٹو سجیسٹ دا پیٹرنیج
of or any connection with any foreign government or any international organization. اب نام کے متعلق یہ یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ نام رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس میں کسی فورن گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا آپ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے نام پہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو پروہیبیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نام نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ اس کی اپروول SECP سے نہ لیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ تو پروہیبیشن آف نیم کے متعلق ہیں کہ نام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان اپروپریٹ ہو، جو ڈسپٹیو ہو اور جو ریلیجیس سسپٹیبلٹیز جو ہیں ان کو مجروح کرے. ایسے نام بالکل نہیں رکھ سکتے. کوئی نام ایسا بھی نہیں رکھا جا سکتا جو کہ کسی ایگزسٹنگ کمپنی کے نیم کے ساتھ ریزمبل کر رہا ہو. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں کہا کہ یہ جو نام ہیں یہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ SECP سے اپروول لیں. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے وہ سب سیکشن 4 ہے. اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ وین ایور اے کوشچن arises as to whether or not the name of a company is in violation of the foregoing provisions of this section, the decision of the commission shall be final. یہاں پہ اب کوشچن رائز ہو رہا ہے کہ اگر نام آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اور نام رکھنے کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ نام ہم نے رکھنا ہے، بائی آل مینز رکھنا ہے، ہمیں آپ اس کی پرمیشن دیں، تو آپ کو بتاؤں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فائنل ڈیسیژن اباؤٹ دا نیم اویلیبلٹی لائز ود دا کمیشن. کمیشن کے جو ورڈز ہیں وہ فائنل ورڈز ہیں. کمیشن چاہے تو مان جائے، چاہے تو نہ مان جائے. اس کے بعد کہیں پہ آپ اپیل نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو سیکشن آ رہا ہے وہ سیکشن 38 ہے. سیکشن 38 از ویری امپورٹنٹ. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اس کی ہیڈنگ جو ہے سیکشن 38 کی وہ ہے ریکٹیفیکیشن آف نیم آف اے کمپنی. ناؤ کوشچن arises ایز ٹو what is meant by the term rectification. بات یہ ہے it is the process by which a wrong is converted into right direction. کہ ریکٹیفیکیشن یہ ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، خواہ وہ آنےسٹ مسٹیک ہے یا وہ ڈس آنےسٹ مسٹیک ہے، اس کو غلط سے صحیح کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ریکٹیفیکیشن. اب یہاں پہ جو ہیڈنگ ہو رہی ہے سیکشن 38 کی وہ یہ ہے ریکٹیفیکیشن آف نیم آف اے کمپنی. کہ نام کی ریکٹیفیکیشن تو اس وقت ہوگی جب کوئی نام غلط رکھا گیا. اب نام ایڈورٹینٹلی بھی غلط رکھا جا سکتا ہے اور ان ایڈورٹینٹلی بھی غلط رکھا جا سکتا ہے. آئیے اس سیکشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. A company which through inadvertence or otherwise is registered by a name in contravention of the provision of section 37. کہ کمپنی کا نام رکھ دیا گیا اور کمپنی رجسٹر بھی ہو گئی اور نام جو ہے وہ سیکشن 37 جو اس سے پہلے ہم نے سیکشن پڑھا ہے اس کی کانٹراوینشن میں آپ نے رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ سیکشن 37 جو ریسٹرکشنز لگا رہا تھا آپ نے ان کو وائلیٹ کر دیا. یو وینٹ اگینسٹ دا اسپرٹ آف سیکشن 37. نام کو غلط رکھ دیا. اب وہ نام جو ہے وہ ایڈورٹینٹلی ہوا یا ان ایڈورٹینٹلی ہوا. ایڈورٹینٹلی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نوئنگلی یہ کیا ہے. ان ایڈورٹینٹلی یہ ہے کہ آپ نے ان نوئنگلی کیا ہے. تو یہاں پہ بات کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، ریکٹیفیکیشن کر رہی ہے اس کی. A company which through inadvertence or otherwise is registered by a name in contravention of provision of section 37 may, with the approval of the registrar, change its name. کیا بات کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے نام رکھ لیا ہے یا آپ سے جو ہے جان بوجھ کر غلطی ہوگی، آپ نے نام رکھ لیا ہے، تو پھر آپ رجسٹرار کو اپلائی کیجیے اور رجسٹرار کو اپلائی کر کے اپنا نام جو کمپنی کا ہے اس کو بدل لیں. دوسری سچویشن کیا بتا رہا ہے؟ اینڈ شیل اف دا رجسٹرار سو ڈائریکٹس. اب کمپنی کو
جو رجسٹرار ہے وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے. اب ڈائریکٹ کرنا جو ہے یہ تو بڑی اتھارٹی کا استعمال ہے. رجسٹرار کو پتا چل گیا کہ نام جو ہے وہ انہوں نے جو سیکشن 37 ہے اس کی اسپرٹ کے اگینسٹ رکھ لیا ہے, سیکشن 37 کی وائلیشن کر لی ہے. اب رجسٹرار ڈائریکٹ کر رہا ہے ود ان 30 days آف دا ریسیٹ آف سچ ڈائریکشن چینج اٹس نیم ود دا اپروول آف دا رجسٹرار. جس دن رجسٹرار نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا نام بدل لیں تو آپ کے اوپر یہ آبلیگیٹری ہے کہ ود ان 30 days آپ نے اس نام کو بدلنا ہے. اور نام بدلیں گے لازمی بات ہے, نام جو آپ پرپوز کریں گے اس کی پھر آپ رجسٹرار سے اپروول لیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر رجسٹرار آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھائی اس کو نام کو بدل دو, تو 30 دن کے اندر اندر آپ نے نام بدلنا ہے اور اس کی اپروول آپ نے نام کی رجسٹرار سے لینا ہے. اس کے ساتھ یہ جو سیکشن 38 کے جنرل پرنسپلز ہیں اس کے ساتھ پروویزو اٹیچ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پروویزو جو ہوتا ہے وہ ایڈیشن, ایکسپشن اور کنڈیشن جو ہے یہ اٹیچ کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروویزو کیا کہتا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ دا رجسٹرار shall before issuing a direction for the change of name afford the company an opportunity to make representation against the proposed direction. اب یہ جو ڈائریکشن آئی تھی کہ آپ اپنا نام بدل لیں, کمپنی کو ڈائریکشن آ گئی کہ 30 دن کے ڈیز کے اندر اندر آپ نے اپنا نام بدل لینا ہے. یہاں پہ پروویزو لگا دیا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ رجسٹرار نے جو کہہ دیا ہے وہ بس کہہ دیا ہے. نو, رجسٹرار کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ کو وہ ایک اپورچونٹی آف بینگ ہرڈ دے گا. یہ بیسیکلی رول آف نیچرل جسٹس ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو, تو آپ نے اس کو اپنی صفائی کا موقع ضرور دینا ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی یہ رول آف نیچرل جسٹس ہے, اس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے اور رجسٹرار کو تابع کیا گیا ہے کہ وہ جو ڈائریکشن دے گا اور کمپنی کو ایک اپورچونٹی دے گا کہ کمپنی ایک ریپرزینٹیشن کرے کہ یہ ہمارا نام جو ہے یہ اٹ از ناٹ ان کانٹراوینشن آف دا سیکشن 37 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور پروویزو اٹیچڈ ہے. وہ پروویزو کیا کہتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. پرووائڈیڈ فردر دیٹ نو ڈائریکشن انڈر کلوز بی shall be issued after the expiration of 3 years from the date of registration of the company or registration by its new name as the case may be. اب یہاں پہ ایک اور وہ ایکسپشن لگا رہا ہے. ایکسپشن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو رجسٹرار ہے وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ نام بدل لو. کیوں؟ کیا کن سرکمسٹانسز میں وہ یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر نام رکھا گیا اور نام رکھنے کے 3 سال کے اندر اندر رجسٹرار نے ڈائریکشن نہیں دی تو اس 3 سال کے بعد رجسٹرار یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ اب اپنا نام آپ تبدیل کر لیں. رائٹ جی, یہ آپ کو سمجھ آنے والی بات ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نام جو ہے وہ کیسے رکھنا چاہیے. نام کو ان اپروپریٹ نہیں ہونا چاہیے, ہرگز ڈسپٹیو نہیں ہونا چاہیے. ریلیجیس سسپٹیبلٹیز جو ہیں اس کو مجروح نہیں کرنا, اور جو اور ریسٹرکشنز لگائی ہیں وہ جو ہیں ان کو سختی سے فالو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو پروویزوز ہیں آپ کو اس کا بھی پتہ آنا چاہیے کہ رجسٹرار کے پاس کون سی پاورز ہیں. کمپنی خود سے بھی اگر اپنا نام وہ سمجھتی ہے کہ غلط رکھا گیا ہے, ان کانٹراوینشن آف دا سیکشن 37 رکھا گیا ہے, تو وہ اس کو چینج کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ رجسٹرار کو بھی پاورز دی گئی ہیں کہ وہ بھی ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ کمپنی کو کہ اپنا نام بدل لو. اس کے بعد جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 39. سیکشن 39 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے چینج آف نیم بائی اے کمپنی. اس میں ریڈ کرتے ہیں کہ کیا کانٹینٹ ہے. A company may, by special resolution and with the approval of the registrar,
signified in writing change its name. کہ کمپنی اگر چاہے تو وہ رجسٹرار کو ان رائٹنگ لکھ کر دے سکتی ہے کہ ہم اپنا نام بدلنا چاہتے ہیں. یہاں اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا. اچھا، اس میں جو سیکشن یہ ہم نے ابھی 39 جو ڈسکس کیا، اس میں ایک ایکسپریشن استعمال ہوا، وہ ہے اسپیشل ریزولوشن. اب بات یہ ہے کہ اگر کمپنی نے نام کو بدلنا ہے تو اس سے پہلے اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ پاس کروانی پڑے گی. اگر آپ کے یاد ہو کہ جب ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی تھیں تو وہاں پر ایک ڈیفینیشن جو ہے اسپیشل ریزولوشن کی وہ بھی آئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اسپیشل ریزولوشن وہ ریزولوشن ہے کہ جو 3/4 جو پریزنٹ ووٹنگ ممبرز ہیں ان کی اسٹرینتھ سے پاس ہو، اسے ہم اسپیشل ریزولوشن کہتے ہیں. تو کمپنی اگر اپنا نام بدلنا چاہتی ہے تو وہ اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے سے اپنا نام بدل سکتی ہے. اب اس پرنسپل کے ساتھ، اس رول کے ساتھ انہوں نے ایک پروویزو اٹیچ کر دیا. وہ دیکھتے ہیں پروویزو کیا کہتا ہے. پرووائڈیڈ دیٹ نو سچ اپروول شیل بی ریکوائرڈ، کہ رجسٹرار سے یہ نام کی جو اپروول ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں. ویئر دی اونلی چینج ان دا نیم آف اے کمپنی از دا ایڈیشن دیئر ٹو or as the case may be the deletion therefrom of the parenthesis and word private consequent on the conversion in accordance with the provision of this ordinance of a public company into private company or of a private company into a public company. یہاں پر وہ ایک سچویشن بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کنورژن ہو جاتا ہے سم ٹائمز اسٹیٹس آف کمپنی کا. کمپنیز جو ہیں پبلک کمپنیز ہیں ہمارے پاس پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ہمارے پاس ایسی کمپنی بھی ہے جو سنگل ممبر کمپنی ہے. تو یہاں پر جو وہ بات کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کمپنی کا سٹیٹس جو ہے وہ آپ پبلک کمپنی سے پرائیویٹ کمپنی میں کنورٹ کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا نام بدلا جائے گا. فار ایگزامپل اگر پبلک کمپنی ہے تو نام ہوگا ABC لمیٹڈ. اب آپ اس کو کنورٹ کر کے پرائیویٹ میں لے کے جائیں گے تو لکھا جائے گا ABC اور اسمال بریکٹ بگن ہو جائے گی اور اس کے اندر لکھا جائے گا پرائیویٹ اور اسمال بریکٹ کلوز اور اس کے باہر آخر میں لمیٹڈ کا لفظ آ جائے گا. تو آپ دیکھیں نیچرلی جب آپ نے کنورژن کی ہے فرام پبلک ٹو پرائیویٹ تو نام نے تو بدلنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ پرائیویٹ سے پبلک میں کنورژن کرتے ہیں تو پھر بھی نام بدلے گا. اب پبلک سے پرائیویٹ میں کیسے جاتے ہیں اور پرائیویٹ سے پبلک میں کیسے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ پبلک سے پرائیویٹ جا رہے ہیں، نام پبلک کا نام ABC لمیٹڈ. اب اس کو اگر آپ نے پرائیویٹ کرنا ہے تو یہ ABC پرائیویٹ لمیٹڈ ہو جائے گا. اگر آپ ABC پرائیویٹ لمیٹڈ سے پبلک میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ABC پرائیویٹ لمیٹڈ سے ABC لمیٹڈ ہو جائے گا. یہ جو نام ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ لفظ استعمال ہوئے ڈلیشن دیر فرام اور ایڈیشن دیر ٹو. جب آپ پبلک سے پرائیویٹ میں جا رہے ہیں تو جب نام پرائیویٹ کی کیپیسٹی میں رکھا جائے گا تو اس میں ایڈیشن آ جائے گا، اور جب آپ پرائیویٹ سے پبلک میں جا رہے ہیں تو وہاں سے ڈلیشن ہوگا پرائیویٹ کا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کنورژن ہو رہا ہے فرام پرائیویٹ ٹو پبلک کمپنی یا ادروائز یا وائس ورسا یا پرائیویٹ سے آپ پبلک میں جا رہے ہیں تو پھر جو نام میں تبدیلی ہے اس کی اپروول رجسٹرار سے لینی ضروری نہیں ہے. سیکشن 40 از دا نیکسٹ سیکشن. یہ اس کی ہیڈنگ کہہ رہی ہے رجسٹریشن آف چینج آف نیم اینڈ افیکٹ دیر آف. سب سیکشن 1 کہتا ہے ویئر اے کمپنی چینجز اٹس نیم دا رجسٹرار شیل اینٹر دا نیو نیم آن دا رجسٹر ان پلیس آف دا فارمر نیم اینڈ شیل ایشو a certificate of incorporation altered to meet the circumstances of the case, and on the issue of such a certificate the change of name shall be complete. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ریکویسٹ کر دی رجسٹرار کو، نام بدلا گیا. اب رجسٹرار نے کیسے بتانا ہے آپ کو کہ اس نے نام بدل دیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو کمپنی کا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے اس میں وہ آلٹریشن کرے گا اور آپ کو آلٹرڈ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت یہ سرٹیفکیٹ جو ہے
یہ ایشو ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کہ جو پروسیس ہے نام بدلنے کا اسے کمپلیٹ تصور کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو اس میں سیکشن اس کا سب سیکشن بنتا ہے فار سیکشن 40 کا وہ سب سیکشن 2 ہے. وہ کیا کہتا ہے ویئر اے کمپنی چینجز اٹس نیم اٹ شیل for a period of 1 year from the date of issue of a certificate by the registrar under subsection 1, continue to mention its former name along with its new name on the outside of every office or place in which its business is carried on and in every document or notice referred to in clause A and C of section 143. کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے نام بدل لیا ہے اور آپ کو رجسٹرار نے آلٹرڈ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دے دیا ہے، اب آپ کیا کریں گے کہ آپ جہاں جہاں پر آپ کی کمپنی کے نام جو لوگوں کی سہولت کے لیے لکھے ہوتے ہیں وہاں پر آپ 1 سال کے لیے پورے 1 سال کے لیے نئے نام کے ساتھ پرانا نام بھی مینشن کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک سیکشن کا ریفرنس دیا ہے، وہ ہے سیکشن 143. سیکشن 143 جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. سیکشن 143 میں کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ کہاں کہاں پر کمپنی کا نام جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہاں پہ سیکشن 143 ہے، یہ کہتا ہے پبلیکیشن آف نیم بائی اے لمیٹڈ کمپنی، کہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے اور اس نے اپنا نام کہاں کہاں پر اویزاں کرنا ہے. ایوری لمیٹڈ کمپنی شیل پینٹ or affix and keep painted or affixed its name on the outside of every office or place. اب یہ دیکھیں یہ obligation ہے کہ ہر لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ اپنے رجسٹرڈ آفس کے باہر یا وہ پلیسز جہاں پہ وہ بزنس کرتی ہے ان کے باہر جو ہے وہ کمپنی کا نام جو ہے وہ پینٹ کرے گی یا فکس کرے گی. اور اس کے ساتھ ایک جو ایکسپریشن ہے اینڈ کیپ پینٹڈ اور فکسڈ، اس کا مطلب ہے کہ اس کو مینٹینڈ رکھے گی، ان الفاظ کو بڑے کلیئرٹی میں وہاں پہ فکس رکھے گی. آگے کہتا ہے ان اے کانسپیکوس پوزیشن. اب یہ لفظ جو ہے یہ کانسپیکوس کا آ گیا کہ نام ایسے نہ ہو کہ کہیں چھپا ہوا ہو، کسی ایسی جگہ پہ نام لکھنا ہے جہاں پہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو آسانی سے پتا چل سکے کہ یہ کمپنی کا نام ہے. یہ ذرا ایک آپ کو تھوڑا سا برڈ آئی ویو دیا ہے سیکشن 143 کا. اب واپس ہم چلتے ہیں سیکشن کے اگلے حصے کی طرف جو ہم پڑھ رہے تھے، اور جو سیکشن تھا وہ سیکشن 40 تھا. اس کے ساتھ جو پروویزو اٹیچ کر دیا، وہ پروویزو کہتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ دا ایڈیشن اور ڈیلیشن ایز دا کیس مے بی of the parentheses and word private from the name of a company consequent to the conversion in accordance with the provision of this ordinance of a public company into private company or of a private company into public company shall not be deemed to be a change of name for the purpose of this subsection. Ladies and gentlemen, بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کنورژن کر رہے ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پرائیویٹ کمپنی میں، اور کنورژن ہو رہی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ سے پبلک کمپنی میں، نیچرلی آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ نام بدلے جائیں گے. تو کیا یہ جو نام بدلے جا رہے ہیں اسٹیٹس کی کنورژن کی وجہ سے، کیا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چینج آف نیم ہے؟ تو یہ جو سب سیکشن 2 ہے اس کا جو پروویزو ہے، یہ سب سیکشن 2 جو ہے یہ سب سیکشن 40 کا ہے. سیکشن 40 سب سیکشن 2 اور 2 کے ساتھ جو پروویزو اٹیچ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیمز اسٹیٹس کی کنورژن کی وجہ سے بدلے جا رہے ہیں ان کو چینج آف نیم آف کمپنی ہرگز نہیں کنسیڈر کیا جاتا. اس کے بعد جو سب سیکشن 3 ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے دا چینج آف نیم شیل ناٹ افیکٹ اینی رائٹس اور آبلیگیشنز آف دا کمپنی اور رینڈر ڈیفیکٹو اینی لیگل پروسیڈنگز بائی اور اگینسٹ the company and any legal proceeding that might have been continued or commenced against the company by its former name may be continued by or commenced against the company by its new names. بات یہ ہے company is an artificial legal person. It can sue or to be sued. یہ sue or to be sued سے مراد یہ ہے کہ کمپنی کی اگر کوئی ڈسپیوٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو کمپنی may go into court of law
اور وہاں پہ جو لٹیگیشن ہوگی وہ کمپنی کے نام سے ہوگی. فار ایگزامپل اگر کمپنی لٹیگیشن کسی اگینسٹ کرنا چاہتی ہے تو ایسے ہوگا, ٹائٹل ایسے ہوگا, لیٹ سپوز اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ ورسز اے. اب آپ نے نام بدل لیا, آپ نے نام کو رکھ لیا ایکس وائی زی پرائیویٹ لمیٹڈ, اے بی سی سے وہ ایکس وائی زی پرائیویٹ لمیٹڈ ہو گیا. تو یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو لٹیگیشن ہو رہی ہے وہ افیکٹ ہوگی اس سے یا نہیں ہوگی. تو بات یہ ہے کہ سول باڈی ڈاکومنٹیشن جو ساری ہے کمپنی کی تو وہی ہے, صرف نام ہی بدلا ہے نا. تو اس سے لٹیگیشن افیکٹ نہیں ہوگی, کمپنی کے رائٹس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کمپنی کی ڈیوٹیز وہیں کی وہیں موجود رہیں گی. نیکسٹ سیکشن 41 ہے. سیکشن 41 کیا کہتا ہے؟ آلٹریشن آف نیمز آن کمنسمنٹ آف آرڈیننس اینڈ چینج آف اسٹیٹس آف کمپنی. یہ کہتا ہے ایز فرام دا ڈیٹ آف کمنسمنٹ آف دس آرڈیننس, کہ جس دن سے یہ آرڈیننس کمنس ہوا ہے, یہ آرڈیننس جاری ہوا ہے, دا نیم آف ایوری ایگزٹنگ کمپنی شیل بی ڈیمڈ ٹو انکلوڈ بفور دا لاسٹ ورڈ لمیٹڈ the parenthesis and word private in the case of private company and the parenthesis and word guarantee in the case of company limited by guarantee. یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے سیکشن میں وہ یہ ہے کہ یہ سیکشن 41 ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جس تاریخ سے کمپنیز آرڈیننس 1984 نافذ العمل ہوا ہے اس تاریخ سے جتنی بھی ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے نام کا آخری لفظ ہے لمیٹڈ, اس سے پہلے آپ نے ایک پیرنتھیسس جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے. اگر آپ پرائیویٹ کمپنی ہیں تو آپ پرائیویٹ کا پیرنتھیسس لگائیں گے, اور اگر آپ گارنٹی لمیٹڈ ہیں تو آپ لفظ گارنٹی جو ہے پیرنتھیسس کے موڈ میں لکھیں گے. یہ ریسٹرکشن لگائی جا رہی ہے. اینڈ دا میمورینڈم آف ایسوسیشن, دا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن and other books and paper shall be deemed to be altered accordingly from that date. اب ایک اور بات وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیرنتھیسس اٹیچ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ میمورینڈم میں بھی آنی ہیں. آپ نے جتنے بھی بکس ہیں کمپنیز کی, جتنے بھی پیپرز ہیں, جتنی بھی اس کی ڈاکومنٹیشن ہے, اس کا میمورینڈم ہے, اس کا آرٹیکلس ہے, آپ نے اس میں بھی یہ پیرنتھیسس کا لفظ جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہے. اب اس کا جو سب سیکشن 2 ہے وہ کیا کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں. آن کنورژن آف اے پبلک کمپنی انٹو پرائیویٹ کمپنی in accordance with the provision of this ordinance, the registrar shall add the parenthesis and word private before the word limited in the name of company in the register and shall also issue a certificate to meet the circumstances of the case. کہ جب پبلک کمپنی کو پرائیویٹ کمپنی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دس آرڈیننس, تو رجسٹرار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سرٹیفکیٹس اور جو آف رجسٹریشن جو ایشو کرتا ہے اس میں بھی اسٹیٹس کو لکھے, اور جو رجسٹر آف کمپنیز ہے اس میں بھی اس اسٹیٹس کو لکھے. سب سیکشن 3 جو ہے وہ کہہ رہا ہے آن کنورژن آف اے پرائیویٹ کمپنی انٹو اے پبلک کمپنی ان اکارڈنس ود دا پروویژن آف دس آرڈیننس, the registrar shall omit the parentheses and word private in the name of company in the register and shall also issue a certificate to meet the circumstances of the case. یہ وہی بات جو ہے کہ اگر پرائیویٹ کمپنی ہے وہ پبلک میں کنورٹ ہوگی تو نیچرلی اس کا جو پیرنتھیسز ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا, اور رجسٹرار جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی ان میں سے بھی یہ لفظ جو ہے یہ omit کر دے گا. سب سیکشن 4 از ویری انٹرسٹنگ. یہ پینلٹی کے متعلق بات کر رہا ہے کہ اگر یہ جو ساری باتیں ہم کرتے آ رہے ہیں اگر ہم ان کو فالو نہیں کرتے تو ہمیں کیا سزا جو ہے وہ آرڈیننس دے سکتا ہے. اف ڈیفالٹ از میڈ, اگر ڈیفالٹ کر دیا, ڈیفالٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر آبلیگیشن تھی کہ یہ کام کریں, آپ نے وہ کام نہیں کیا. اف ڈیفالٹ از میڈ ان کمپلائنگ ود اے ڈائریکشن ایشوڈ بائی دا رجسٹرار انڈر سیکشن 38, چینج آف نیم کی ڈائریکشن دی تھی رجسٹرار نے, آپ نے اس کو فالو نہیں کیا. اب کانسیکوینس کیا ہوں گے آگے دیکھتے ہیں. اور ود دا ریکوائرمنٹس آف سب سیکشن 2 آف سیکشن 40
یا سیکشن 40 کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی, اور ان گیونگ افیکٹ ٹو دا پروویژن آف سب سیکشن 1 آف دس سیکشن, the company and every director or officer of the company who is knowingly and willfully in default. اب یہ جتنی بھی کانٹراوینشن ہو رہی ہے, گوئنگ اگینسٹ دا لا ہو رہی ہے, یہ جتنی پروویژنس ہیں, یہ جو آپ کے اوپر آبلیگیشنز لگائی گئی ہیں نیم کے متعلقہ, نام سے متعلقہ, اگر وہ پوری نہیں کی تو پھر جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا, اور ڈیفالٹ پہ سزا ملے گی. اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں, who is knowingly and willfully in default. knowingly and willfully کا جو expressions ہیں, knowingly یہ state of mind ہے, willfully is also a state of mind. knowingly کیا ہوتا ہے؟ knowingly یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے, اور اگر میں اس کے اوپر بضد ہوں اور میں اس کام کو کرتا ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ willfully ہوا ہے کام. نوئنگلی جاننا اپنے اندر کہ یہ غلط بات ہے, اور پھر اس کام کو ارادتاً کرنا جو ہے یہ willfully میں آ رہا ہے. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایوری ڈائریکٹر اور آفیسر آف دا کمپنی ہو از نوئنگلی اور willfully ان ڈیفالٹ شیل بی لائبل ٹو فائن ناٹ ایکسیڈنگ 10,000 روپیز. کہ جو فائن ہے اب ان کے اوپر لگے گا وہ 10,000 روپے تک ہے, ان کے اوپر 10,000 روپے کا فائن ہوگا, اس سے زیادہ فائن نہیں ہو سکتا. لیکن آگے وہ ایک بات کر رہے ہیں, اینڈ ٹو اے فردر فائن. فردر فائن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایکسیڈنگ 200 روپیز فار ایوری ڈے. 200 روپیز ہر آنے والے دن کا جو فائن ہے اگر ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے, ایوری ڈے آفٹر دا فرسٹ ڈیورنگ وچ دا ڈیفالٹ کنٹینیوز. تو پہلی دفعہ تو 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن اگر ڈیفالٹ کنٹینیو کرتا ہے تو ہر آنے والے دن کا 200 روپیز جو ہے فائن وہ پے کرنا پڑے گا. ود دس وی آر فنشڈ ود آر ٹاپک ریلیٹنگ دا نیم, اور یہ پروویژنز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. آر نیکسٹ ٹاپک از ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ. انعام, یہ ٹائٹل یہ بڑا زبردست ہے, یہ ہماری اٹینشن کچھ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیپٹلزم سے سوشلزم کی طرف. اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کریں کہ کیپٹلزم کیا ہے, سوشلزم کیا ہے, آئی وڈ لائک ٹو شیئر اے کوٹیشن ود یو. کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی از اے کانٹریکٹ. سوسائٹی از اے کانٹریکٹ. اٹ از اے پارٹنرشپ ان آرٹس, ان سائنس, ان ورچو اینڈ ان پرفیکشن. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے, یہ جو پارٹنرشپ کرتی ہے اپنے ممبرز کے ساتھ, یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ جو دنیا سے جا چکے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, جو دنیا میں موجود ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ہے, اور جو دنیا میں آنے والے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ہے. اس کوٹیشن کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وی آر ہیئر ٹوگیدر ٹو میٹ آر نیڈس آف لائف. ہم اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے, ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے جس کے تحت جو ہماری ضروریات ہیں جو وہ پوری ہو سکے. اور ضروریات بہت قسموں کی ہیں. ہمارے ہاں جو سسٹم پرویل کر رہا ہے جس کے تحت انسان اپنی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں وہ دو سسٹمز ہیں. ایک کیپٹلسٹک ہے, دوسرا سوشلسٹک ہے. کیپٹلسٹک اکانومی ایک ایسی اکانومی ہوتی ہے کہ جس میں اشیاء اور سروسز پروڈیوس کی جاتی ہیں, اور جو گڈز اور سروسز پروڈیوس کی جاتی ہیں وہ انسان کیسے حاصل کرتے ہیں. سب لوگ اس چیز میں انوالو رہتے ہیں کہ وہ اشیاء یا سروسز کو پروڈیوس کریں, اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھائیں. اب فار ایگزامپل ایک شخص ایک سوسائٹی میں رہتا ہے اور وہ سوسائٹی گڈز اور سروسز پروڈیوس کر رہی ہے, تو وہ اس سوسائٹی میں جو پروڈیوسڈ گڈز اور سروسز ہیں ان میں سے اپنا حصہ کیسے لے گا, اس کا بھی معیار ڈٹرمن کیا جاتا ہے.
اور کرنے کی ضرورت بھی ہے. بات یہ ہے کہ کیپٹلسٹک اکانومی میں جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں یا سروسز جو ہیں رینڈر کی جا رہی ہیں وہ ہر شخص کو ملتی ہیں ایچ اکارڈنگ ٹو ابلٹی کے رول پر کہ اس کے پاس کتنی ابلٹی ہے. اب ابلٹی یہاں پر کیا چیز ہے؟ ابلٹی از بیسیکلی کنٹرول آن فیکٹرز آف پروڈکشن کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشنز یہ مینز آف پروڈکشن ہے اور جس شخص کا جتنا کنٹرول ان کے اوپر ہوگا اس کی اتنی زیادہ پرچیزنگ پاور ہوگی. اب ابلٹی جو ہے ہو سکتا ہے کہ جو جوان لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ان کے پاس تو بہت زیادہ ہو، لیکن سوسائٹی کا کوئی سیگمنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں نادار لوگ ہوتے ہیں، جس میں بچے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رف ریف رفینز ہوتے ہیں یا ڈیویلرز آف پوکی سلمز ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے حالات میسر نہیں آئے کہ وہ اپنی ابلٹیز کو جو ہے وہ پالش کر سکیں. تو کیپٹلسٹک اکانومی ڈسٹریبیوٹ کرے گی گڈز اور سروسز کو آن دا بیسس آف دا پرنسپل ایچ اکارڈنگ ٹو ابلٹی. اور اس کے برعکس سوشلزم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی میں اشیاء پروڈیوس ہو رہی ہیں یا سروسز جو رینڈر ہو رہی ہیں ان کو آپ دیں ایچ اکارڈنگ ٹو نیڈ. کہ دیکھیں ضرورت کس کی زیادہ ہے. ایک بوڑھا شخص ہے، اس نے اپنی زندگی گزار دی، اب تو اس میں ابلٹی ہی نہیں ہے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکے، تو اب اس کو کیا سوسائٹی سے نکال دینا چاہیے. ایک بچہ ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ آرفن ہے، کیا اس کو نکال دینا چاہیے؟ کیا ایسی عورتوں کو نکال دینا چاہیے جو جن کے پاس ابلٹی نہیں ہے؟ تو سوشلزم یہاں پہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پرنسپل غلط ہے کہ ایچ اکارڈنگ ٹو ابلٹی آپ وہ سروسز اور گڈز دیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایچ اکارڈنگ ٹو نیڈ دیں. اب آپ کو یہ بتانے کا مقصد کہ سوسائٹی کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کارپوریٹ لا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو کمپنیز آرڈیننس 1984 ہم پڑھ رہے ہیں، کیا یہ صرف وہی آرٹیفیشل لیگل پرسنز کریٹ کرتا ہے کہ جو کیپٹلسٹک اکانومی کے تحت منی میکنگ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی آرٹیفیشل پرسنز یہ کریٹ کرتا ہے کہ جو سوشلزم کی طرف اپنی ٹینڈنسی رکھتے ہیں؟ یہ جو آج کا ٹاپک ہے، میں نے آپ کو بتایا، یہ ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ ہے. یہ ٹائٹل اس کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ایسوسیشنز ہیں جن کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے. سیکشن 42 اس کا ریلیونٹ سیکشن ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، کمپنی از این آرٹیفیشل لیگل پرسن وچ کین سو اور ٹو بی سوڈ. تو یاد رکھیے گا کہ منی میکنگ آرٹیفیشل لیگل پرسن بھی یہ آرڈیننس کریٹ کرتا ہے اور یہ ایسی ایسوسیشنز کو بھی آرٹیفیشل لیگل پرسن بنا کر کریٹ کرتا ہے جن کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، جن کا مقصد چیریٹیبل پرپز ہے، یا جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پارٹنرشپ ہے. آپ کو شروع میں نے بات بتائی کہ سوسائٹی از اے کانٹریکٹ. اٹ از اے پارٹنرشپ ان آرٹس، اٹس اے پارٹنرشپ ان سائنسز، اٹس اے پارٹنرشپ ان ورچو. اب دیکھیں یہ ورچو کا لفظ بھی یہاں پہ آ گیا. پارٹنرشپ ان آرٹس، پارٹنرشپ ان سائنس، پارٹنرشپ ان ورچو. ورچو کہتے ہیں ہائیسٹ گڈ کوالٹی کو. نیچر نے ہمارے میں امبائب کی ہوئی ہیں چیزیں، ہمارے اندر ایک نیچرل سینس ہے رائٹ اینڈ رانگ کی. تو سوسائٹی آپس میں مل جل کر جو ہے وہ اچھائی کی باتوں کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی مانتی ہے کہ یہاں پہ بیگنگ نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ کام ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کیپٹلسٹک اکانومی ہے، آپ آرٹیفیشل لیگل پرسن کریٹ کریں، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن کو اکٹھا کریں اور مانی میکنگ جو ہے اس کی طرف جائیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشلزم کا بھی پہلو رہنا چاہیے. تو یاد رکھیے گا ہمارا کمپنیز آرڈیننس 1984 نہ صرف ایسے آرٹیفیشل لیگل پرسنز کریٹ کرتا ہے جو منی میکنگ کرتے ہیں، بلکہ ایسے آرٹیفیشل لیگل پرسنز بھی کریٹ کرتا ہے جن کا مقصد چیریٹی ہے، یا کامرس کی پروموشن ہے، یا اسپورٹس کی پروموشن ہے، یا کوئی ریلیجس ایکٹیویٹیز کی پروموشن ہے. یہاں پہ سیکشن 42 سے ہم سٹارٹ لیں گے. آئیے دیکھتے ہیں یہ سیکشن کیا کہتا ہے. سیکشن 42
power to dispense with limited in the name of charitable and other companies. Dispense with کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اس سے مراد ہے to get rid of, to grant leave. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پاور ٹو ڈسپینس ود دا ورڈ لمیٹڈ، کہ کچھ کمپنیز کو، کچھ ایسوسیشنز کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت یہ گرانٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو لفظ لمیٹڈ ہے جو کمپنیز کے آخر میں آتا ہے وہ نہ لکھیں. وہ کیوں نہ لکھیں یہ بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اس سیکشن کو پڑھتے ہیں. سب سیکشن 1 where it is proved to the satisfaction of the commission that an association capable of being formed as a limited company has been or is about to be formed. یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے جہاں پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کمیشن کو، یہاں پہ جو پروموٹرز ہیں وہ پروو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ایسوسیشن ہم بنا رہے ہیں یہ کیپیبل آف بینگ فارمڈ ایز اے کمپنی ہے، اس میں وہ تمام فیچرز موجود ہیں کہ اس کو ایز اے کمپنی رجسٹر کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کے علاوہ بھی سوشلزم نے جو بات کی ہے نا، ایچ اکارڈنگ ٹو نیڈ، سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ جو ہے وہ بھی ایک ادارے کریٹ کرتا ہے جس کا کام چیریٹی ہے. تو یہاں پہ ہیز بین کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن یا ایسوسیشن پہلے ہی ان ایگزسٹنس ہو، تو اس کو بھی کمپنیز آرڈیننس جو ہے اگر اس کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ریکویسٹ کریں اور پروسیجر کو فالو کریں تو اجازت مل سکتی ہے کہ اس کو ایک ایسوسیشن کے طور پہ، ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن کے طور پہ رجسٹر کیا جا سکے. اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ایسوسیشن ہے یہ بنائی کیوں جا رہی، ٹو بی فارمڈ فار پروموٹنگ کامرس، آرٹ، سائنس، ریلیجن، اسپورٹس، سوشل سروسز، چیریٹی اور اینی ادر یوزفل آبجیکٹ. اب یہ جو کمپنی بنائی جا رہی ہے یا ایسوسیشن بنائی جا رہی ہے اس کا پرپز جو ہے وہ پروموشن ہے کامرس کی. یہ کامرس کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ کامرس جو ہے یہ جو ٹریڈنگ ہے اور مینوفیکچرنگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کامرس میں آ جاتی ہیں. جیسے مارکیٹنگ ہو گئی، ایڈورٹیزمنٹس ہے یا بینکنگ ہے، یہ سارے کامرس کا حصہ ہے. یا ایکسپوز جو ہوتے ہیں، نمائشیں لگائی جاتی ہیں اور جو بائرز ہیں وہ آ کے جو ایکسپوز میں حصہ لیتے ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ کامرس میں آ جاتی ہیں. اگر آبجیکٹ کامرس ہے اور اگر آبجیکٹ آرٹ، اب آرٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایک اسکل ہے، ایک فن ہے. آپ کسی آرٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپنیز آرڈیننس 1984 کہتی ہے کہ آپ بنا لیں. اور اس کے علاوہ آپ جو سائنس کی پروموشن چاہتے ہیں، ریلیجن کی پروموشن ہے، اسپورٹس کی ہے. اچھا یہ آپ کی خدمت میں اور ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں یہ بیسیکلی این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. این جی اوز کا کام وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سے مدد نہیں لیتی اور یہ خود سے فنڈز کریٹ کرتی ہیں. اور ان کا ایک اور بڑا زبردست پہلو یہ ہے، ایک فیچر بہت زبردست یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ارن کرتی ہیں یا ان کو جو فنڈز آتے ہیں یہ ممبرز کو نہیں دیے جاتے، یہ صرف اور صرف جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے اسپینڈ کیے جاتے ہیں. یہاں پہ آگے دیکھیں، یہاں پہ کہتا ہے اینڈ اپلائز اور انٹینڈس ٹو اپلائی اٹس پروفٹس اف اینی اور ادر انکم ان پروموٹنگ اٹس آبجیکٹس. کہ یہ جو ایسوسیشن ہے یہ جو پیسے لگائے گی، اس کو کوئی اگر ارننگس ہوتی ہیں یا اس کو کوئی فنڈز دیے جاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کے آبجیکٹ کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے. سبسکرائبرز کو کوئی ڈویڈنڈ، کوئی پروفٹس، کوئی شیئرنگ نہیں دی جائے گی. اینڈ ٹو پروہیبٹ دا پیمنٹ آف اینی ڈویڈنڈ ٹو اٹس ممبر دا کمیشن may grant
لائسنس. اب لائسنس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو آرڈیننس ہے وہ بڑا کیئرفل ہے. وہ بلائنڈلی ہر ایک کو این جی اوز بنانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو اس کا لائسنس دیں گے. وٹ از لائسنس؟ لائسنس از پرمیشن ٹو ڈو سم تھنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ بنانی ہے تو آپ کو لائسنس لینا ہے، اور لائسنس آپ کو ایسی سی پی سے لینا پڑے گا. اور اگر لائسنس دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی دیٹ دا ایسوسیشن بی رجسٹرڈ ایز اے کمپنی، کہ کمپنی کے ایسوسیشن کو رجسٹر کر لو ایز اے کمپنی ود لمیٹڈ لائبلٹی. اور یہ جب ایسوسیشن رجسٹر ہو جائے گی تو اس کے ممبرز کی جو لائبلٹی ہوگی وہ لمیٹڈ لائبلٹی ہوگی. وداؤٹ دا ایڈیشن آف دا ورڈ لمیٹڈ، پرائیویٹ لمیٹڈ اور گارنٹی لمیٹڈ، کہ اس ایسوسیشن کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اب لکھے لمیٹڈ کا لفظ نہ لکھے. اگر وہ پرائیویٹلی بنائی گئی ہے، اس میں پرائیویٹ کا اسٹیٹس ہے تو پرائیویٹ لمیٹڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گارنٹی لمیٹڈ ہے تو گارنٹی لمیٹڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لمیٹڈ کا لفظ جو ہے اس کو ڈسپینس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو پروفٹ میکنگ کمپنیز ہیں نا جی، ان کا نام جو ہے وہ ایک خاص انداز میں ہے، اور لوگ جو ہیں جب اس نام کو دیکھتے ہیں تو انہیں فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ پروفٹ میکنگ کمپنی. جب آپ ایک ایسوسیشن بنائیں گے، ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن کریٹ کریں گے اور اس کا نام بالکل ادروائز کر دیں گے، کہ اس کے نام کے آگے سے آپ نے پرائیویٹ کا لفظ اٹھا دیا ہے، اس کے نام کے آگے سے گارنٹی کا لفظ اٹھا دیا، آپ نے لمیٹڈ کا لفظ اٹھا دیا، تو نیچرلی اس کی جو لک ہے، اس کی جو امیج ہے وہ بدل جائے گی، اور لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ہے. یہ جو ناٹ ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ ہے، اس کا ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کریں گے. ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک کوٹیشن جو ہے وہ شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کے وزڈم میں انہانسمنٹ ہو. بات یہ ہے کہ کوٹیشن ہے، بڑی ونڈرفل کوٹیشن ہے. کہا جاتا ہے لا ہیلپس دا ویجیلنٹس ناٹ دی انڈولینٹس. یہ ویجیلنٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ویجیلنٹ آر دوز ہو آر ویری ایکٹیو، اور انڈولینٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے ان ایکٹیو ہوتے ہیں. لا ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ جن کے ساتھ اگر کوئی رانگ ہو تو وہ فوراً آ کے لا کا دروازہ کھٹکھٹائیں. لا ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ جو ان ایکٹیو ہیں اور اپنے رائٹ کے لیے لا کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ وٹ آئی ہیو taught you in this session.